अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नून लीग के भी बहुत करीबी जो नवाज शरीफ साहब के साथी थे वो भी अब ये कहने लग गए हैं कि इमरान खान जो है वो वाकई में एक दिलेर लीडर है, और जो इमरान खान साहब को सजाएं हुई हैं वो भी सारी गलत हुई हैं। उसके बाद यहां तक अब लोग कहने लगे हैं कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था ये भी बिल्कुल फ्लॉप एक इलेक्शन था और नवाज शरीफ को सीटें दिलवाई गई हैं। अब ये सारी सूरत हाल क्या है और नून लीग के कौन कौन से लोग जो हैं अब वो ये बातें करने लगे हैं, और वो बहुत सीनियर रहनुमा रह चुके हैं नून लीग के और नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब भी रह चुके हैं, और अब वो ये बातें क्यों करने लगे हैं तो इसके ऊपर जो हम प्रॉपर्ली डिटेल के साथ बात करेंगे। और आज जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब क्यों ये लोग जो है सारे मीडिया के ऊपर भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बातें करने लगे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आसिफ करमानी साहब उन लोगों में शुमार होते हैं जो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब रह चुके हैं, और ये नवाज शरीफ साहब के उन लोगों में शामिल है जिनके ऊपर नवाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा एतबार करते थे। पिछले दिनों शायद आप लोगों को याद होगा कि उन्होंने मंसूर अली खान जो है उनको इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बड़ी तल्ख बातें की नवाज शरीफ साहब के हवाले से। मंसूर अली खान साहब ने उनसे पूछा कि इमरान खान साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका, तो उन्होंने कहा कि यार मैं सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा कि इमरान खान ने सिर्फ एक चीज सबसे अच्छी की कि उसने इस निजाम को नंगा करके रख दिया। अब इस बात से उनका क्या मतलब था? इस बात से मतलब ये था कि जो लोग 75 साल से समझ रहे थे कि ये जो लोग हमारे ऊपर बैठे हैं ये हमारे सही हुक्मरान है, हमारे वोट से आते हैं और हमारे खैर ख्वाह हैं, ये सारी चीजें इमरान खान साहब ने, शायद आपको याद होगा, जैसे वो इक़्तिदार से निकले और उन्होंने जलसे किए, लोगों में और अवेयरनेस पैदा की और बताया कि कैसे मेरी हुकूमत गिराई गई है और कैसे इस हुकूमत को लाया गया, उन्होंने इस सारे निजाम को नंगा करके रख दिया। आप ये देखें कि 8 फरवरी को मैंने जब से होश संभाला है कभी भी अवाम ने इतना भरपूर तरीके से इलेक्शन के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया जो उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में किया। मैं उसकी वजह बताता हूँ। कभी आप लोगों ने देखा, कभी हम लोगों ने ये सोचा कि लोग पीटी के कैंडिडेट के सिंबल ढूंढ के निशान लगा रहे हैं। आपको पता है जब सिंबल लिया गया था पीटीआई से, सारे लोग ये समझ रहे थे कि अब जो है पीटीआई क्लीन आउट हो जाएगी। मुझे आज भी याद है सिंबल लेने के बाद इरशाद भट्टी साहब ने जेल में इमरान खान से मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि मैं खान का कॉन्फिडेंस लेवल देख के हैरान रह गया हूं कि खान कहता है अभी भी कि 8 फरवरी को आपको सरप्राइज मिलेगा, और मिला। मैं तो इस चीज पे वाकई में आज भी हैरान हूं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ और जो कल इमरान खान साहब ने टेलीग्राफ में जो कॉलम शेयर किया उनका, उसके अंदर भी खान साहब ने क्या कहा कि मैं पाकिस्तानी अवाम को सल्यूट पेश करता हूं कि उन्होंने 8 फरवरी को निकल के इलेक्शन के दिन उन्हें बात साबित की कि वो गुलामी को मंजूर नहीं करते, और इस कठपुतली हुकूमत को भी उन्होंने रद्द किया जो पहले जब उनकी हुकूमत गिराई गई थी उसके बाद इसी हुकूमत को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया था। अब आसिफ करमानी साहब जो हैं, अब ये वो बातें क्यों कर रहे हैं? उनको पता है कि ये हुकूमत कैसे आई है और कैसे नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को सीटें दिलवाई गई हैं और शहबाज शरीफ साहब को कैसे इस मुल्क का वज़ीर आज़म लगाया गया। और वो ये बात कह रहे हैं, उन्होंने मंसूर अली खान का मैंने व्लॉग पढ़ा, मैं हैरान रह गया कि उन्होंने, यानी कि वो बंदा जो नवाज शरीफ साहब के इतने करीब रहा है और नवाज शरीफ साहब उसके ऊपर ट्रस्ट करते रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ है उसमें वो कहते हैं कि दूल्हा दुल्हन राजी नहीं थे लेकिन काजी राजी था। इसका क्या मतलब है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ है वो भी सारा फ्रॉड था, और ये बातें और भी बहुत से लोग नून लीग के ये बातें कर चुके हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं, जुबैर उमर साहब साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी लोगों में शामिल थे। शहबाज शरीफ साहब से उनकी इतनी नहीं थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के वो बहुत करीब रह चुके हैं, साबिक गवर्नर सिंध भी थे। काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम था और उसके अंदर उनसे सवाल किया गया, सबसे पहले जो उनसे जो सवाल किया खान साहब के मुतालिक
کہ کیا آپ کو لگتا ہے خان صاحب کو جو سزائیں ہوئی ہیں صحیح ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا جتنی خان صاحب کو سزائیں ہوئی ہیں ساری غلط ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یار 2018 میں نواز شریف صاحب جو کام غلط کرتے تھے آج وہ سارے صحیح ہو گئے ہیں, اور جو عمران خان صحیح کام کرتا تھا آج وہ سارے غلط ہو گئے ہیں. کہتے یار سب کو پتا ہے کہ یہ سزائیں کیسے ہوئی ہیں. اور اب آپ یہ لوگ خود دیکھیں, ابھی سیفر کا کیس چل رہا ہے. سیفر کے کیس میں جو پروسیکیوٹر ہے حکومت کے, ٹھیک ہے, ابھی تک وہ اپنا کیس پراپرلی ڈیفینڈ نہیں کر سکے. کتنا ٹائم ہو گیا اور کتنی دیر سے وہ صرف جو ہے یہ چیز بتا رہے ہیں کہ جی خان صاحب نے ایک سیفر لہرایا تھا, خان صاحب کے پاس سیفر جو ہے اعظم خان نے دیا تھا, بس اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن پراپرلی ابھی تک وہ اپنا کیس ڈیفینڈ ہی نہیں کر پا رہے. سلمان صفدر صاحب جو سیفر میں خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل ہیں, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یار اب ہم لوگ بھی تھکے. اور آپ بلیو کریں, میں آپ کو مسیح کی بات بتاؤں, میں ان کی لاسٹ میڈیا ٹاک دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر صحافی بھی اب کہنے لگ گئے کہ اب ہم بور ہو گئے ہیں, تو یہ سیفر کا فیصلہ کب آئے گا. یعنی کہ صرف ایک ڈیلینگ ٹیکٹکس ہے کچھ بھی نہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کو یہ جو توشہ خانہ کیس ہے, القادر کیس ہے, عدت کیس ہے. اب عدت کیس آپ بلیو کریں, عدت کیس کے اوپر زبیر عمر صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یار یہ کیس ہی نہیں بنتا. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو حکومت کے پروسیکیوٹر تھے اب تو وہ چینج ہو گئے ہیں, انہوں نے بھی کہا تھا یہ کیس ہی نہیں بنتا. یہ کیس دو بندوں کا ہے, ایک خاور مانیکا کا ہے اور ایک عمران خان کا ہے, تو حکومت کا اس میں کیا عمل دخل ہے. یہ جتنی سزائیں دی گئی ہیں, میں آپ کو فیکٹ کے ساتھ ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ جتنی سزائیں دی گئی ہیں صرف خان صاحب کو جو ہے اندر جیل میں رکھنے کے لیے, سیاست سے دور رکھنے کے لیے, صرف اس لیے دی گئی ہیں کہ خان صاحب جو ہے نا بس واپس آئے اور ان کا نام ختم ہو جائے. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جتنا نام ختم کرنا چاہتے ہیں اس بندے کا اتنا ہی نام اور بڑھتا جا رہا ہے, لوگوں کے دلوں میں اور سمپتھی آتی جا رہی ہے. شاہد خاقان عباسی, مصطفیٰ نواز کھوکر, کتنے لوگ ایسے ہیں جو اب بات کرتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے کٹ پتلی ہے, حکومت کو لایا گیا ہے, اور عمران خان نے عوام میں اویئرنیس پیدا کر دی ہے اور وہ اس نظام کو ننگا کر کے اندر جیل میں بیٹھ گیا. اب دیکھیں عمران خان کو اب کیا کس چیز کی ٹینشن ہونی ہے. اس کو اس چیز کا پتہ چل گیا 8 فروری کے الیکشن کے بعد کہ یار عوام میرے ساتھ کھڑی ہے, عوام نے مجھے ووٹ دی ہے. اور جوید چودھری صاحب کی مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ عمران خان صاحب نے اس نظام کو اوپر سے نیچے تک ننگا کر کے آرام سے خان صاحب اب اندر جا کے بیٹھ گئے اور تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ چل کیا رہا ہے. اور آپ بلیو کریں خان صاحب ہنس رہے ہیں کہ یار یہ جو حکومتیں چلا رہے ہیں اسے اور زیادہ ایکسپوز ہو. اور میں چاہتا ہوں کہ جو پنجاب گورنمنٹ بھی ان کو جو ملی ہے یہ اچھی بات ہے, یہ کریں تاکہ یہ اور ایکسپوز ہو. اب نون لیگ کے سینئر رہنما جو ہے اب وہ یہ باتیں آگے میڈیا کے اوپر کرنے لگ گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے غلط ملی ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں کیا ہوا ہے؟ پچھلے دنوں ہوا یہ ہے کہ حنیف عباسی صاحب اور انوار الحق ککڑ صاحب کی کچھ تلخ کلامی ہوئی. حنیف عباسی صاحب نے انوار الحق ککڑ صاحب کو تھوڑا ایگریسیولی بولے اور کہا کہ آپ کا جو گندم سکینڈل ہے اس کے اوپر انہوں نے ٹھیک ٹھاک ان کو لتاڑا. انوار الحق ککڑ صاحب نے آپ کو پتہ ہے کیا کہا اس کے جواب میں؟ انہوں نے کہا میرا منہ مت کھلواؤ کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم فارم 47 کے اوپر آئے ہوئے. یعنی کہ یار اس سے نگران وزیر اعظم وہ, اور وہ یہ باتیں کریں, یعنی کہ اس کا مطلب ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ جو گورنمنٹ بنی ہے ساری جعلی گورنمنٹ ہے. عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام ہی نہیں کیا ہم لوگوں نے. آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ جس ملک میں عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام ہی نہ کریں تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ہم لوگ کیسے ترقی کریں گے؟ عوام کے مینڈیٹ کی جب تک آپ اس مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے ملک کبھی آگے جا ہی نہیں سکتا. انوار الحق ککڑ صاحب نے بات کر دی, کتنے میڈیا پرسنز نے بات رپورٹ کی ہے کہ انہوں نے کہا حنیف عباسی صاحب کو کہ میرا منہ مت کھلواؤ, یہ کہ میں یہ کہنے پہ آ جاؤں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے فارم 47 کے اوپر بنی. یعنی کہ پیچھے کوئی بات رہ گئی. یعنی کہ جب یہ الیکشن ہوا ہے تو انوار الحق ککڑ صاحب اس وقت نگران وزیر اعظم تھے, تو یہ تو ذمہ داری پھر ان پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ یار جب آپ کو پتہ ہی گورنمنٹ جا رہی ہے تو آپ نے کیوں ساتھ دیا اس کا. تو یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ یار ہم لوگ اس ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ نہیں لے کے چلنا چاہتے. صرف لڑائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں, اس کو نیچے گرا دیا, اس کو نیچے گرا دیا.
یعنی کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ کی گورنمنٹ میں جو پارٹی ہے اس کے لوگ اب میڈیا میں آ کے اور آف دا ریکارڈ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہمیں پتا ہے کہ ہم غلط آئے ہیں اسمبلیوں میں, یہ گورنمنٹ جو ہے بنائی گئی ہے. تو ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ تو یہ بات سوچنی پڑے گی کہ جب آپ عوام کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے تو وہ قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی اور وہ ملک بھی ترقی نہیں کرتا. ہم سب کو اور ان اداروں کو, جو پاکستان کے ادارے ہیں, ان کو چاہیے کہ بیٹھیں, سوچیں, اور یہ جن کشیدگیوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, خان صاحب سے دیکھیں, بات کرنی پڑے کریں, اس ملک کی خاطر کریں, اور یہ سوچیں کہ یہ جس دو راہے پہ ملک چلا گیا ہے اس سے آگے یہ چیزیں برداشت, یا یہ ملک چیزیں برداشت کر سکتا ہے. یہ سب کچھ سوچنے والی باتیں ہیں. اور اب یہ جو آصف کرمانی صاحب, زبیر عمر صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے غلط ہے. اور آپ بلیو کریں, آپ یہ سوچیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی پچھلے دنوں اسمبلی میں کہہ دیا کہ یار جن کی قومی اسمبلی میں نشستیں زیادہ ہے برائے کرم ان کو حکومت دے دو. یعنی کہ آپ دیکھیں نا کون, یعنی کہ ہر بندہ اٹھ کے بات کرنے لگے, قومی اسمبلی میں بات کرنے لگے, میڈیا میں بات کرنے لگے کہ یار جن کا مینڈیٹ ہے ان کو دے دو, شاید یہ ملک آگے چل پڑے. ہماری تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ملک آگے چلے, اور یہ جو جن کشیدگیوں میں ہم پھنس گئے ہیں یہ کشیدگیاں ختم ہو اور یہ ملک ترقی کرے اور یہ ملک آگے بڑھے. تو خان صاحب کا جیل سے ابھی تک اور کل تک جو انہوں نے ٹیلی گراف میں اپنا مضمون شائع کیا, تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یار میں ڈیل نہیں کروں گا. ہاں یہ ہے کہ میں بات چیت کر سکتا ہوں, لیکن اس بات چیت سے پہلے یہی ہے کہ آپ میرا مینڈیٹ واپس کریں. اور عمران خان صاحب ایک چیز پہ بڑا کانفیڈنٹ ہے کہ ان کو ایک چیز بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہے, اور یہ چیز ثابت کی ہے 8 فروری کے الیکشن میں. تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.